خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے۔ اس وقت یہودا کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں سے ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے بھی خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے جلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ آج مجوسیوں کی عید ہے، مجوسیوں کی عید بھی بہت بہت مبارک ہو آپ سب۔ مجوسیوں کی عید جو کہ بڑے ایمان اور یقین اور بھروسے کے ساتھ آج چرنی کے اس سین کو مکمل کرتی ہے، جب بادشاہ چرنی کے آگے پہنچ کر اس بچے یسوع کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر چرنی کی کاملیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ یہ عید مجوسیوں کے نام سے، اپیفنی کے نام سے، میجائی کی آمد کے نام سے، عید ظہور کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عید ظہور ظاہر کرنا اور خدا کے ظہور کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے دن خبر تو فرشتے نے گڈریوں کو دے دی، ظاہر تو یسوع ہو چکا ہے، پیدا وہ دنیا میں ہو چکا ہے، خوشخبری بھی انسانوں کو مل چکی ہے، اور گڈریوں کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے، دیکھو میں تمہیں بڑی
خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ آج کی عید کیسے عید ظہور ہے؟ کیا خدا اس عید کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ کیا اس عید کے ذریعے سے کلیسیا میں سکھانا چاہتی ہے؟ اور اس عید کی ہمارے ساتھ جو وابستگی ہے وہ بھی دیکھی جائے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے، اور کس طرح ہمیں آج جو دعوت دی جاتی ہے، یہ جو ظاہر ہوا ہے، یہ جو مسیح کا ظہور ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں کیا خبر مل گئی ہے۔ تین ظہور بڑے اہم ہیں خداوند یسوع مسیح کے۔ ایک آج جب 3 بادشاہ چل کر آئے ہیں تاکہ اسے سجدہ کریں۔ یہ ظہور 3 بادشاہ کہاں سے آئے؟ گو کہ ذکر ہے مشرق کا۔ 3 بادشاہ جو چرنی تک پہنچے ہیں، یہ غیر قوموں کی علامت ہے، اور اس کا تذکرہ آج بڑے ایمان کے ساتھ کیا گیا آج کی دوسری تلاوت میں، کہ کس طرح غیر قوموں پر بھی آج یسوع کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ 3 مجوسی غیر قوموں کی علامت ہیں، دوسرے مذاہب اور جن کا تعلق مسیح ایمان سے نہیں ہے، ان پر بھی ظاہر کیا جاتا ہے یسوع مسیح کون ہے۔ دوسرا ظہور اگلے اتوار اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اور وہ ہوگا یسوع مسیح کا بپتسمہ، اور اس کے اندر بپتسمہ حاصل کرنے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح پانی سے باہر نکلا ہے تو آسمان کھلتا ہے، اور روح القدس کبوتر کی مانند زمین پر اترتا ہے، اور آسمان سے جو آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ یہ ظہور ہے خداوند یسوع مسیح کا دوسرا، جو پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ آواز ساری دنیا کے لیے ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور وہ کون ہے؟ تیسرا ظہور کانہ جلیل میں پہلا معجزہ، نشانوں کا شروع۔ دنیا کے سامنے یسوع مسیح کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ جب دنیا بن رہی ہے، آسمان اور زمین خلق کیے جا رہے ہیں، جب سورج، چاند اور ستارے بنائے جا رہے ہیں، جب زمین کے پانیوں کو دریاؤں اور سمندروں اور خشکی سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، جب جنگل، پہاڑ اور دریا بن رہے ہیں، اور خدا صرف بولتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تیسرے ظہور کے موقع پر جب کانہ جلیل میں خداوند یسوع مسیح نے، مقدسہ ماں مریم نے جو کہا، جیسا میرا بیٹا کہتا ہے ویسے کرو، اور جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلا کہ ان مٹکوں میں پانی بھر دو، اور اس کے بعد کہا ان مٹکوں سے پانی نکال لو۔ پانی میں بن گیا، اور یہ نشانوں کا شروع اور خداوند یسوع مسیح کا پہلا معجزہ تھا۔ خدا کے حضور جب ہم ان باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم غور سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جب کلیسیا ہمیں نور کے 5 وید بھی دیتی ہے، سو ان میں بھی خداوند یسوع مسیح کے ظہور کا ہی تعلق ظاہر کرتی ہے، جس میں بپتسمہ بھی ہے، جس میں پہلا معجزہ بھی ہے، جس میں توبہ کی دعوت بھی ہے، جس میں تبدیلی صورت بھی ہے، جس میں پاک یوخرس بھی ہے۔ خداوند مختلف طریقوں سے جیسے جیسے لوگوں پر ظاہر ہوا ہے، اس ظہور کو کلیسیا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔
ہم اس ظہور کو دیکھنے کی کوشش کریں. سو آج جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کوشش کرتے ہیں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر مجوسیوں کو مناسب مدد نہ ملتی تو کیا وہ مسیح تک پہنچ سکتے تھے؟ اگر مجوسیوں کی رہنمائی نہ ہوتی تو کیا وہ چرنی تک پہنچ سکتے تھے؟ سو آج جس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے، کیا رہنما ستارے کے بغیر مجوسی چرنی تک پہنچ سکتے تھے؟ اور اگر آج کلیسیا کو یا آپ سب کو یہ بات سمجھنی ہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، میرا رہنما ستارہ کون ہے جو مجھے یسوع تک لے کے آتا ہے؟ سو ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون کون سی رہنمائی کی چیزیں ہیں جو مجوسیوں کو خداوند یسوع مسیح تک پہنچاتی؟ تو سب سے پہلے رہنما ستارہ ہے. اور کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ کس کس کی رہنمائی اور مدد کے ساتھ مجوسی جو ہے وہ چرنی تک پہنچے ہیں؟ ستارے کے علاوہ کسی کو کچھ یاد ہو؟ کوئی اور؟ کون کون سی چیزیں، لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی ہے مجوسیوں کی چرنی تک پہنچنے کے لیے؟ تو سب سے پہلے ستارہ ہے، پھر ہیرودیس بادشاہ، پھر شرع کے عالم ہے، خدا کا کلام، اور پھر آخر میں رویا، خواب، شاید فرشتہ جو مدد کرتا ہے. سو ان چیزوں، انسانوں اور خدائی مخلوقات کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں یسوع تک لے کے آتے ہیں، اور ان کا تعلق ہماری زندگی سے کیا ہے، اور کس طرح اگر ستارہ ہے تو وہ کون سا روشن ستارہ ہے جو میری زندگی میں مجھے یسوع سے ملاتا ہے. سو ہم اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ستارے کی بات کی جاتی ہے، سو یہ سٹار جو آپ دیکھتے ہیں، جو سٹار آپ کو نظر آتا ہے، چاہے یہ سٹارز نظر آئیں، چاہے سامنے کوئی سٹار نظر آئیں، باہر کے سٹارز نظر آئیں، لیکن جب آپ یسوع کے اس ستارے کی بات کرتے ہیں جو دوسرے ستاروں سے مختلف ہے، عام سٹار کے 5 کونے ہوتے ہیں، لیکن جو ستارہ مجوسیوں کو دکھائی دیا ہے اس کے کنارے کتنے ہوتے ہیں؟ کچھ 6 کہتے ہیں، کچھ 7 کہتے ہیں. اسے داؤد کا ستارہ کہا جاتا ہے. کہ لوگ اس کے 8 کنارے بھی بنا دیتے. داؤد کا ستارہ دوسرے ستاروں سے مختلف ہے، اور یہی بات مجوسی، علم رکھنے والے، علم فلکیات کے ماہر، پارسی لوگ، آگ کی پرستش کرنے والے، اور ہر وقت اپنے دور کے عقل مند اور جو بادشاہوں کے خاص مشیر اور علم فلکیات کے ماہر لوگ، سائنسدان، ہر وقت اپنی نظر آسمان کی طرف لگائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں
اور اسی لیے یہ تین مجوسی خداوند کے حضور جب اس تبدیلی اور اس ستارے کو دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے، یہ داؤد کا ستارہ ہے۔ یہودی روایات بتاتی ہیں مسیح کی آمد داؤد کے ستارے کی چمک کے ساتھ جڑی ہے، اور اس لیے اس ستارے کو دیکھتے ہی مجوسی جو ہے وہ چل پڑے۔ یہاں چھوٹا سا نقطہ جو ہماری زندگی سے جڑا ہے۔ پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھنا ہے، یہ بادشاہ، یہ لوگ جو مسیح کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس رعایا ہے، ان کے پاس سلطنت ہے، ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہے، ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، ان کے پاس زندگی کی ہر چیز ہے۔ لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک ستارے کو دیکھ کر اپنے اپنے گھر سے چل پڑے ہیں۔ اب ہم اپنی دنیا میں آنے کی کوشش کریں۔ ہماری دنیا میں جو لوگوں کی عادت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اچھا خاندان ہے، جس کے پاس اچھی نوکری ہے، جس کا اچھا مقام ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور کرتا رہتا ہے اور خدا کو چھوڑتا ہے۔ اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف نہیں آتے۔ یہ مجوسی، یہ تین بادشاہ، یہ تین اہم شخصیات اپنے اپنے ملک، اپنی سلطنت، اپنا مال و دولت، اپنا سب کچھ چھوڑ کر یسوع کی تلاش میں آئے ہیں۔ اور ہم دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے بھی تعلق توڑ لیتے ہیں جب ہم اس قابل ہوتے ہیں۔ اچھا رتبہ، اچھا مقام، اچھی پہچان، مال و دولت، اور جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا کی طرف نہیں آتے ہیں۔ سو پہلا کام جو سیکھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ اعلیٰ مقام، یہ ترقی، یہ اعلیٰ رتبہ صرف اور صرف خدا کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور ہماری دنیا میں جتنی مرضی ترقی کر لیں، جتنے مرضی اونچے اور بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں، یہ سب خدا کی بدولت ہے، یہ اس کی دین ہے۔ اور اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے ہمیں خدا کے حضور آنا چاہیے اور اس کے آگے جھکنا چاہیے، اسے سجدہ کرنا چاہیے، اس کے آگے جھک کر برکت پانی چاہیے اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ دوسرا نقطہ جس پر ہمیں غور کرنی ہے، جو ستاروں سے جڑا ہے، یہ ستارہ رہنمائی کرتے 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 انہیں بیت لحم تک لے گیا ہے۔ تین بادشاہ، تینوں خدا کے حضور اپنے اپنے جگہوں پر بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں آج کئی مجوسیوں کا ذکر کیا گیا، تین چرمی تک پہنچتے ہیں، اور تینوں کا ذکر اس لیے خدا کے کلام میں نظر آتا ہے، ان کے تین نذرانوں سے سونا، مر اور لبام کے نذرانے لے کر خداوند کی حضوری میں آئے ہیں۔ تینوں جو ہیں اس مقام تک پہنچے ہیں، اور اسی طرح کئی لوگ خدا کے گھر کی طرف، خدا سے ملاقات کی طرف چلتے ہیں، لیکن بہت کم ہیں جو خدا تک پہنچتے ہیں۔ کئی چلے، تین پہنچے ہیں۔ سو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تینوں کے نام بائبل مقدس کے اندر نہیں لکھے گئے، لیکن روم میں ایک گرجا گھر ہے اپولینار، جو کہ میری یونیورسٹی کے بالکل
ساتھ جڑا ہوا چرچ تھا، اس کے اندر ایک بہت پرانی تصویر بنی ہے جو کہ 6 صدی میں بنائی گئی، آج سے 1400 سال پہلے، جو کہ باریک پتھروں کے ساتھ بنائی گئی، جسے موزائک کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کاٹا جاتا ہے اور پتھروں سے ہی اس کو شکل اور کلر دیے جاتے ہیں۔ اسی کلر کے پتھر بھی کاٹے جاتے ہیں اور توڑے جاتے ہیں، اور سب کچھ اوریجنل ہوتا ہے، اس میں کوئی رنگ استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ جو کلر پتھروں کا ہے اسی کو توڑ توڑ کے تصویریں بنائی جاتی ہیں، جس سے موزائک کہتے ہیں۔ اور اس گرجا گھر کے اندر ایک پتھروں سے بنی ہوئی یہ تصویر ہے، جس کے اندر 3 مجوسیوں کو دکھایا گیا ہے، اور یہ وہ دنیا میں تصویر ہے جس کے اوپر 3 مجوسیوں کے نام لکھے ہوئے۔ تینوں مجوسیوں کے نام بائبل مقدس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس تصویر کے اندر، جو کہ 6 صدی میں جو گرجا گھر بنا ہے اپولینار، وہاں پر اس گرجا گھر کے اندر اس تصویر کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تینوں خدا کے حضور جو بادشاہ ہے، ان کے نام جو ہیں وہ بڑے خوبصورت سے نام ہیں۔ ایک کا نام ہے بیلکوہر، جو سونے کا نذرانہ لے کر خداوند کے حضور آیا تھا۔ دوسرے کا نام ہے بیلتسر، جو کہ لوان کا نذرانہ لے کر خداوند کے حضور آیا تھا۔ اور تیسرے کا نام گیسپر ہے، جو کہ مرغ کا نذرانہ لے کر آیا تھا۔ یہ تینوں بادشاہ خداوند کے حضور پہنچے ہیں۔ یروشلم پہنچتے ہی ان کا ستارہ گم ہو گیا تھا۔ آج میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کا کون سا رہنما ستارہ ہے جو آپ کو یسوع تک لے کے آتا ہے؟ اس کی تلاش آپ نے کرنی ہے۔ وہ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں، بابو جی ہو سکتے ہیں، سسٹرز ہو سکتی ہیں، بردرز ہو سکتے ہیں، خاندان سے کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، دادا دادی نانا نانی ہو سکتے ہیں، ہمارے کاہن ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جن کو آپ عزت دیتے ہیں، جن کی آپ سنتے ہیں، وہ آپ کے رہنما ستارے ہیں، جن کی مدد سے آپ ایمان کو پہچانتے ہو، یسوع کو پہچانتے ہو، چرنی تک آتے ہو اور خدا کو جانتے ہو۔ اس لیے جب ستارہ گم ہو گیا ہے تو مجوسیوں کے اندر کیسی ہلچل ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ ہلچل محسوس کی ہے جب آپ کا ستارہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہے، جب آپ کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جب آپ کے خاندان میں کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، جب آپ کسی کو بڑا نہیں مانتے، جب آپ اپنے ہی آپ کو سارا کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہو، پھر آپ کے اندر کیسی ہلچل ہوتی ہے، کیسی بے چینی ہوتی ہے، کیسی افراتفری ہوتی ہے، کیسی ہمارے اندر بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، کیسی ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے، کیسے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ سو لازمی کیا ہے؟ جب آپ کا ستارہ گم ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی اور کی مدد ڈھونڈو، کسی کی مدد ڈھونڈو۔ جب ستارہ گم ہو گیا ہے تو مجوسیوں نے مدد ڈھونڈی ہے، بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اور وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں، اور ہیرودیس بادشاہ کو اتنا اچھا بادشاہ نہیں۔ ہیرودیس بادشاہ کے متعلق تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہیرودیس بادشاہ بہت ہی حسد کرتا تھا، غصے والا تھا، اسے دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا میرے بیٹے مجھے مار دیں گے اور میری جگہ پہ بادشاہ بن جائیں گے، تو اس لیے اپنے 3 بچوں کو اس نے خود قتل کروایا۔
دوسری بیوی جس سے اس نے محبت کی شادی کی اس کو بھی اسی وجہ سے قتل کروا دیا، یہ کسی اور کے ساتھ مل کر قتل نہ کروا دے۔ 300 اپنی ہی فوج کے نوجوانوں کو اس لیے اس نے قتل کروا دیا کہ لوگ ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ اور پھر اس نے اعلان کر رکھا تھا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں مروں گا اس دن ہر گھر کا ایک بچہ مرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر میں ماتم ہوگا، اور جب ہر گھر میں ماتم ہوگا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ لوگ ہیرودیس بادشاہ کے لیے رو رہے ہیں، غم زدہ ہے۔ اس قسم کی شخصیت رکھنے والا بادشاہ جب غیر قوم بادشاہوں سے سنتا ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو اس کے دل میں کیا دور رہا ہوگا۔ اسی لیے لکھا گیا بادشاہ اور پورا یروشلم گھبرایا۔ اس کے اندر کتنی ہلچل مچی ہوئی، کیا چل رہا ہے، کیسے ہوگا۔ سو خدا کے حضور یہ بادشاہ اس کی مدد مانگنے کے لیے وہ آیا ہے اور پوچھنے کے لیے یسوع مسیح کہاں ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ، ہمارا مرکز جب وسیع ہوتا ہے تو خدا ان سے بھی اچھے کام کروا لیتا ہے۔ اس لیے ہیرودیس بادشاہ سے بھی خدا نے وہ کام کروایا کہ وہ بتائے، رہنمائی کرے مجوسیوں کی تاکہ وہ بیت لحم تک جا سکے۔ اس لیے ان کو چھپاتا ہے، ایک سائڈ پہ کرتا ہے اور چپکے سے اپنی ملاقات یہودیوں سے کرتا ہے اور یہودی شرع کے عالموں سے کرتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ ان سے پوچھتا ہے روایات میں کیا لکھا ہے، کلام کے اندر کیا لکھا ہے، حکمت کی کتابوں کے اندر کیا درج ہے، مسیح کی آمد اور مسیح کے پیدا ہونے کے متعلق کیا خبریں ہیں، کیا پیشن گوئی ہیں، کیا روایات ہیں۔ اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہودی لوگوں کو بھی بلایا۔ یہودی شریعت کے عالموں کو بلا کر ان سے تحقیقات کی ہیں، اور ان سے تحقیقات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ رہنمائی ہے جو کلام سے ملی ہے، یہ رہنمائی ہے کلام سے۔ لیکن ان یہودی رہنماؤں کا کردار، ان شریعت کے عالموں کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ جانتے تھے، پڑھ کر بتایا ہے، اور کلام کے وہ حوالے اور کلام کا وہ بیان دیا ہے اور بتایا ہے، اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں سے ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ پتہ ہے، لیکن مسیح تک جانا نہیں ہے۔ اب سارے جانتے ہیں، اب سب کو اس بات کا اندازہ ہے کتنی گہما گہمی تھی، کیسا ماحول تھا۔ جب اسم نویسی کا دور ہے، جب نام لکھوانے کے لیے گئے ہیں، ہوٹلز بھرے ہیں، سرائے سارے پر ہیں، اور مسیح کی آمد کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، اور اس سال میں جب یہ سب کچھ چل رہا ہے، جب اتنا شور شرابہ ہے، جب ہر طرف پیسے کی فراوانی اور بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں، جب ہر طرف کمانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جب ہر وقت اس بات کے لیے سوچا جائے میری آمدن کیسے ہوگی، سو مسیح کی خبر کون لے گا؟ اور یہ شریعت کو چھوڑ کر، اپنے کام کو چھوڑ کر پیسے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور مسیح کے آنے کے متعلق جانتے ہیں
جگہ کے متعلق جانتے ہیں، روایات کو جانتے ہیں، تعلیم کو جانتے ہیں، لیکن مسیح کو نہیں جانتے ہیں۔ اور اسی لیے خدا ہیرودیس بادشاہ کو بھی استعمال کرتا ہے، وہ بھی اسے بتاتا ہے بیت لحم چلے جاؤ۔ شرع کے عالم بتاتے ہیں بیت لحم جگہ ہے جہاں مسیح کے پیدا ہونے کی خبر ہے، اور جو ہی باہر نکلے ہیں، جو ہی اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ہم بیت لحم کی طرف چلتے ہیں، تو پھر جو ستارہ انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا وہ دوبارہ سے انہیں دکھائی دیا۔ جب آپ انسانی طور پر مشکل حالات میں اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں تو خدا ضرور مدد کرتا ہے۔ ایک اور نقطہ جہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، ہمیشہ اپنی نظریں اٹھا کر رکھو، اپنی نظریں اٹھا کر رکھو، مجوسیوں سے سیکھو۔ کیا سفر کرنے سے وہ تھکے نہیں ہوں گے؟ پیدل چلنے سے کیا ان کے اونٹ اور ان کے اپنے پاؤں زخمی نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا انہوں نے بھوک اور پیاس کا تجربہ نہیں کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے اپنے جسم میں درد محسوس نہیں کیے ہوں گے؟ ضرور تھکن، یہ رکاوٹیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب ستارہ گم ہوا ہے تب بھی انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا، ارد گرد دیکھا ہے، اور اسی لیے پھر بادشاہ اور شرع کے عالموں کو دیکھا ہے۔ جب بھی آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے جاؤ گے پھر آپ تھک جاؤ گے، پھر آپ کی سپیڈ کم ہو جائے گی، پھر شاید آپ کی جستجو میں بڑی رکاوٹ آ جائے گی، پھر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور ہو جاؤ گے۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان تو ہمیشہ ہمیں روکنا چاہتا ہے، وہ ہمارے پاؤں کو روکے گا تاکہ آپ چرچ تک نہ جاؤ۔ اور شاید آج بھی تھوڑی سی بارش بھیج کے روکا ہو کہ شاید نہ آئے، اور آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ نے پھر بھی اپنے پاؤں کو رکنے نہیں دیا، آپ آئے ہو، آپ نے کوشش کی ہے، اور یہی کوشش ہمیں کامیاب کرتی ہے۔ جب دوبارہ سے ستارہ دیکھا ہے، اگر درمیان میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد پاؤں کی طرف دیکھ کے کچھ شاید مجوسی بیٹھ جاتے، شاید پریشان ہو جاتے، لیکن وہ نکلے ہیں بادشاہ کے گھر سے، بادشاہ کے محل سے باہر نکل کر دوبارہ سے ستارے کی طرف دیکھا ہے، اور دوبارہ سے خداوند کے حضور اس بات کی طرف غور کیا ہے اور خوش ہوئے۔ جب بھی آپ کا تعلق دوبارہ سے خدا سے جڑتا ہے خوشی ملتی ہے۔ جب گنہگار توبہ کرتا ہے، کلام کے اندر لکھا ہے، کھوئی ہوئی بھیڑ، کھویا ہوا بیٹا اور کھویا ہوا درم جب بھی ملتا ہے خوشی ہوتی ہے، اور خدا گنہگار کے معافی مانگنے سے آسمان پر خدا اور اس کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس خوشی کو جو خدا کو پا لینے کی ہے، وہ خوشی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ہے۔ آئے ہیں چرنی کے سامنے، چرنی نے بچے یسوع کو اور مریم کو دیکھ کر اپنے ڈبے کھول کر سونا، مر اور لبان خدا کی نظر کیا ہے۔ یہ نذرانے ہیں، سونا بادشاہ کی علامت، لبان یہ جو ہم التار کے گرد چڑھاتے ہیں یہ خدا کے کہنے اعظم ہونے کی علامت، اور اس کے بعد لبان اس کی موت کا نشان، ہمیشگی، ہمیشہ کی زندگی کا بانی، نجات دہندہ، موت پر فتح پانے والا، اس کے مرنے کا اعلان کرنے کے لیے مر کا نذرانہ پیش کیا اور اسے سجدہ کیا ہے۔
دو باتیں یہاں پہ ہمیں سیکھنی ہے. آج ہم نہ سونا لاتے ہیں، نہ مر لاتے ہیں، نہ لبال لاتے ہیں. جب نذرانے کی دعا بھی میں پڑھوں گا اس میں بھی اسی بات کا ذکر کیا جائے گا. آج اے خدا تیری کلیسیا نہ سونا لاتی ہے، نہ لبال لاتی ہے، نہ مر لاتی ہے. آج تیری کلیسیا کیا لے کر آتی ہے؟ آپ خدا کے حضور کیا لے کر آتے ہو؟ آپ خدا کے حضور میں کیا نذرانہ پیش کرتے ہو؟ بڑا ضروری ہے سمجھنا. سب سے پہلے کلیسیا آپ سب کے ساتھ مل کر روٹی اور مے کے نذرانے پیش کرتی ہے. آج کلیسیا اپنی محنت کی کمائی کے نذرانے پیش کرتی ہے، اور آج کلیسیا اپنی زندگیوں کے نذرانے خداوند کے حضور پیش کرتی ہے. اور آج کلیسیا خدا کے حضور وہ خاندان جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کاہن بننے کے لیے، سسٹر بننے کے لیے، بردرز بننے کے لیے، خدمت کے لیے جو پیش کرتے ہیں، آج کلیسیا ایسے نذرانے خدا کی حضوری میں پیش کرتی ہے. ان پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اسی سے جڑا ہوا نقطہ، اپنے ڈبے کھول کر نذرانے پیش کیے اور اسے سجدہ کیا. اسے سجدہ کیا. اسے سجدہ کیا. بڑا ضروری ہے سمجھنا. پلیز یہاں پہ دو چھوٹے سے نقطے کروں گا بیان تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. چرنی بنی ہے، اتنے لوگوں نے آ کے سجدہ کیا. آپ کو پتا میں کسی کو جتانا نہیں چاہتا، نہ برا بلا کہنا چاہتا ہوں. ہم نے چرنی میں دیکھے پڑے ہوئے یسو کو کتنوں نے سجدہ کیا. کچھ خواتین نے ضرور کیا ہوگا، مرد ذرا کم کرتے ہیں، لیکن مہربانی سے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں. چرنی بنے تو ہم تعریفیں کرتے ہیں. چرنی کوئی بنائے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. چرنی بڑی خوبصورت ہے، چرنی بڑی خوبصورت ہے، چرنی بڑی خوبصورت ہے. لیکن چرنی کا مطلب، چرنی میں جو پڑا ہے، تعریف کی بجائے تعظیم کرنی ہے. تعریف کی بجائے تعظیم کرنی ہے، دیکھنے کی بجائے جھکنا ہے اور اسے سجدہ کرنا ہے. ہم سجدہ نہیں کرتے، تعریفیں کرتے ہیں. بڑی اچھی چرنی بنائی، بڑی اچھی چرنی بنی. سو تعظیم جو مجوسی ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں خدا کے حضور جھکنا ہے، یسوع کے آگے جھکنا ہے. جب اسے پا لیتے ہو تو جھکو. اور اسی لیے جب تعظیم میں پاک شراکت اور پاک پیالہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم پورے جھکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمیں احساس ہو جاتا ہے. سو چرنی بنیادی طور پر ہمیں دعوت دیتی ہے، چرنی کی ضرور تعریف کریں لیکن چرنی کی تعظیم بھی کریں. چرنی کے آگے جھکنا بھی سیکھیں، برکت پانا سیکھیں. اور یہ برکت کا نشان ہمیں مجوسیوں نے سکھایا، ان سے سیکھیں. آخری نقطہ جس پر ہم غور کرتے ہیں وہ یہ ہے، الہی، رویا، خواب، رہنمائی اور فرشتہ. یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اس میں ضمیر کی آواز کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں ہمیں روکتی ہیں، بتاتی ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں. جس طرح مجوسیوں کی رہنمائی، خدا نے انہیں یہ خواب دکھایا، بتایا، رویا دی، چاہے فرشتے کے ذریعے سے کیسے بھی ملی، کہ ہیرود اس بات سے ٹھیک نہیں ہے. اتنا ضروری تھا اس سے رہنمائی حاصل کی جائے، اب واپس اس کے پاس نہ جایا گیا. سو جو لوگ آپ کی زندگی میں برے ہیں،
خدا ان کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے. جو رکنے والے ہیں، روکنے والے ہیں، جن سے دور رہنا ہے، جن سے بچ کے رہنا ہے، ایمان کے مخالفین جو ایمان سے دور لے جاتے ہیں، جو کلام کے اور خدا کے اور ایمان کے اور مسیحیت کے مخالف ہیں، ان کے لیے آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. اب آپ کو ان سے کیسے بچنا ہے؟ مجوسیوں سے سیکھو، مجوسیوں سے سیکھو. اور بتایا وہ دوسرے راستے سے اپنے اپنے ملک کو واپس چلیں گے. کیا جو واپس گئے یہ مجوسی جو کتنے لمبے سفر کے بعد جب مسیح کو پاتے ہیں، جب انہوں نے پیش کر دیے نذرانے اور سجدے کر لیے ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، کیا جب یہ واپس اپنے اپنے ملک میں گئے ہوں گے، اپنے لوگوں میں گئے ہوں گے، تو کیا انہوں نے مسیح کی کوئی بات نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے چرنی کی کوئی بات نہیں کی ہوگی؟ کیا مریم کی کوئی بات نہیں کی ہوگی؟ خدا کے بیٹے کی کوئی بات نہیں کی ہوگی؟ ضرور کی تھی. اور اسی لیے پھر کلیسیا آپ کو بھی ہر عبادت کے بعد یہی سکھاتی ہے، عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں. مقصد کیا ہے؟ آپ بھی جا کر جو کلام سنا ہے، جو ایمان سیکھا ہے، جو خدا کو جانا ہے، جو پاک عبادت کی ہے، جو کوئی گیت میں آپ کو مزہ آیا ہے، جو کچھ آپ کی زندگی میں ایمانی طور پر بڑھا ہے، جو تجربہ آپ کا ہے، جو یسوع کے متعلق، مقدسین کے متعلق، مقدسہ ماں مریم کے متعلق جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، بانٹو جا کر، اس کا ذکر کرو، بتاؤ خوشی کے ساتھ، لاچاری کے ساتھ نہیں. اور اسی کے لیے ہمیں آج کی یہ عید دعوت دیتی ہے. بہت کچھ ہے جس میں بولا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہے اسی کے اندر، بہت کچھ ہے چھپا ہوا آج کے اس کلام کے بیان کے اندر. مجھے ڈھونڈنا ہے میرا رہنما ستارہ کون ہے. ماں باپ کی سنو گے کبھی فیل نہیں ہوگے، ٹیچر کی سنو گے کبھی فیل نہیں ہوگے، سسٹرز کی سنو گے کبھی بھی آپ فیل نہیں ہوگے، کیٹیکسٹوں کی، کہنوں کی، مذہبی رہنماؤں کی، آپ کے جو بڑے ہیں، آپ کے جو بزرگ ہیں، اگر آپ انہیں اپنا رہنما ستارہ مانو گے تو آپ ضرور یسوع تک پہنچو گے، بھٹکو گے نہیں. لیکن آپ کو اپنے ستارے کو گم نہیں ہونے دینا ہے، اس کی تلاش کرنی ہے، اس کی رہنمائی پانی ہے، اس کی رہنمائی میں آگے بڑھنا ہے. اور جو آپ کے ایمان میں آپ کے مددگار ہے، وہ چاہے سنڈے اسکول کی ٹیچر ہے جو بچوں کو لے کے بچپن سے سکھا رہی ہے، چاہے ایک ماں ہے، چاہے ایک باپ ہے، چاہے ایک بھائی ہے، چاہے ایک بہن ہے، کوئی بھی سکھا رہا ہے، ضرور اپنے رہنما ستاروں سے سیکھو اور اپنے رہنما ستاروں کی قدر کرو. وہ آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گے، وہ مسیح تک لے جائیں گے. اور مسیح خود ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، اے بوجھ کے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. سوئیں، خدا کے حضور آئے، جھکے خدا کے آگے اور اس سے برکت پائے. خدا ہم سب کو برکت دے، اور ہمارے خاندان کا ایک ایک چھوٹا سا بھی نذرانہ جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، خدا اسے قبول کرے. اور جس طرح یہ 3 مجوسی گروپ بن گئے، اکٹھے خدا کی حضوری میں آئے ہیں، ہم بھی اپنی برادری کے لوگ اور سب سے بڑھ کر اپنے خاندان کے لوگ اکٹھے ہو کر خدا کی حضوری میں آئے اور جھکیں اور برکت پائے، مسیح یسوع کے نام سے.